إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی کرے جو اطاعت محمد کی دل سے کرے جو اطاعت محمد کے دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد کو جس سے عقیدت نہ ہوگی۔ تمام تعریفیں حمد و ستائش کبریائی بزرگی اس پاک پروردگار کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مدبر ہے، کارساز ہے، پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی اور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، اس روئے زمین پر یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب جب دنیا ظلم و ستم، فسق و فجور اور کفر و شرک سے بھر جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں میں سے کسی کو اپنا پیغامبر بنا کر بھیج دیتا تھا جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے اور انہیں کفر و شرک کی دلدل سے باہر نکالتے تھے۔ 6 صدی عیسوی کا زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ ہر طرف تاریکیاں پھیلی ہوئی تھی، مجسمے پوجے جا رہے تھے، لوگ مجاور بن کے مجسموں پہ بیٹھتے تھے، اپنا اپنا معبود لوگ جھولوں میں لے کر پھرا کرتے تھے، ہر گھر میں ایک معبود ہوا کرتا تھا۔ اور فواحش و منکرات کا ایک جال بچھ گیا تھا۔ اس دور کا آدمی خوں آشام بھیڑیا بن چکا تھا۔ لوگ اس قدر خود غرض اور مصلحت پسند ہو چکے تھے
کہ انہیں صرف اپنا فائدہ عزیز ہوتا تھا. کسی کی گردن کٹتی ہے تو کٹتی رہے, کوئی روتا ہے تو روتا رہے, بلکتا ہے تو بلکتا رہے. زناکاری, بدکاری, چوری, چماری, عیاشی, ساری برائیاں کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھری ہوئی تھی. ایسے میں دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور اللہ مکے کے اندر حضرت عبد المطلب اور عبداللہ کے گھر میں ایک ایسے بچے کی ولادت ہوتی ہے جسے دنیا عبد المطلب کا ایک چھوکرا سمجھتی تھی. جب اوقاز کے اور ذوالمجاز کے بازاروں میں آپ گھوم پھر کر کے لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے تھے اور اس وقت ابو لہب آپ کو مار مار کے آپ کی ایڑیاں زخمی کر رہا تھا. جو حدیث کے راوی ہیں طارق المحاربی کہتے ہیں میں پہچانتا نہیں تھا. میں نے پوچھا یہ کون آدمی ہے جو لوگوں کو توحید کی طرف بلا رہا ہے اور یہ کون بندہ ہے جو مار مار کر ان کی ایڑیوں کو لہو لہان کر رہا ہے. پتہ ہے کیا جواب دیا تھا لوگوں نے؟ بڑے ہی بے توجہی کے ساتھ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گھٹاتے ہوئے لوگوں نے کہا تھا. حدیث کے الفاظ ہے ہذا غلام بنی عبد المطلب, یہ بنو عبد المطلب کا ایک لڑکا ہے. ایسے ہی باتیں کرتا رہتا ہے. توحید کی دعوت دینے والوں کو ایسے ہی لوگ کبھی کبھی دیوانہ سمجھتے ہیں, پاگل اور مجنوں کی بڑھ سمجھتے ہیں, لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ جسے لوگ عبد المطلب کا ایک لڑکا یا عبد المطلب کے گھرانے کا ایک لڑکا کہہ رہے تھے, انہیں معلوم نہیں تھا ارے یہی تو ہے جو انہیں کفر و شرک کی دلدل سے نکالنے آیا ہے, یہی ہے جو ان کی قسمت جگانے آیا ہے, یہی ہے جو ان کے دل کی دنیا بدلنے آیا ہے. جس وقت انسانیت درد و کرب سے کرا رہی تھی, انسانیت موت کی دہلیز پہ دستک دے رہی تھی, سوچو اگر محمد عربی کو اللہ نے مکے کے اندر نبی اور رسول بنا کے نہ بھیجا ہوتا تو یہ انسانیت کب کا دم توڑ چکی ہوتی, انسانیت مر چکی ہوتی, اس کا جنازہ نکل چکا ہوتا. لیکن پیارے نبی آئے تو لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھا دیا, لوگوں کو جینے کا ہنر عطا کر دیا, لوگوں کو حوصلہ عطا کر دیا. شرک و کفر کی گندگی سے نکال کر اسلام اور توحید کی روشنی میں آپ لے کر کے آئے اور لوگوں کو مختلف ادیان و مذاہب کے ظلم و ستم سے باہر نکال کر اسلام کے عدل کے سائے میں آپ لے آئے. تو دوستو یہ اتنا بڑا احسان ہے اللہ کا اس امت پر کہ اس نے نبی کو ہمارے اندر مبعوث فرما دیا. اس احسان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا, ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا, یتلو علیہم آیاتہ, جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں, ویزکیہم, ان کو برائیوں سے پاک کرتے ہیں, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اگرچہ اس سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے, لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں بھٹک رہے تھے. اللہ نے انسانیت پہ احسان کیا, محمد عربی کو نبی اور رسول بنا کے بھیج دیا. دوستو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس احسان پر اللہ کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے, کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب, اپنے خلیل, آقائے نامدار, تاجدار مدینہ, خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں بنا دیا. ہم آئے سب سے بعد میں, جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. نبی فرماتے ہیں نحن الاخرون السابقون یوم القیامہ, آئے ہم سب سے بعد میں لیکن قیامت میں ہم سب سے آگے ہوں گے. ہم آئے سب سے بعد میں, پچھلی امتوں پہ گواہیاں ہم دیں گے. آئے سب سے بعد میں, آج عمل ہم کم کریں گے,
ہمیں وقت مختصر ملے گا لیکن ثواب زیادہ ملے گا۔ آئے ہم سب سے بعد میں نبی کی امت تقریباً 2/3 جنت میں نبی کی امت ہوگی، اور اللہ نے اپنے نبی کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں انی ابرو الی اللہ ان اتخذ احدا منکم خلیلا، میں اللہ کے سامنے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں، میں تم میں سے کسی کو اپنا خلیل اور دوست نہیں بنا سکتا، لأن اللہ اتخذنی خلیلا، اس لیے کہ میرے مولا نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ خلیل کا مطلب سمجھتے ہو؟ ایک ہوتا دوست، صدیق بولا جاتا ہے، ایک ہوتا خلیل۔ یہ محبت کا سب سے اونچا درجہ ہے، سب سے اعلیٰ معیار ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو اپنا خلیل بنا لیا۔ محمد خلیل اللہ، اللہ اکبر۔ اگر میں کسی کو تم میں سے اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں ان کو بھی نہیں بناؤں گا، اس لیے کہ اللہ نے اپنا مجھے خلیل بنا لیا ہے۔ پیارے نبی دنیا میں سب سے بعد میں تشریف لائے، لیکن مقام اتنا اونچا ملا، آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، اولاد آدم کا سردار میں رہوں گا، انا اول من ينشق عنہ القبر، سب سے پہلے قبر میری پھٹے گی، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے سفارش کا حق مجھے دیا جائے گا، شفاعت کا اختیار مجھے دیا جائے گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ دوستو، جس نبی کی امت میں ہم ہیں اور جس نبی کا اتنا اونچا مقام اللہ نے، کیا ہم اس نبی کے مقام کو پہچان رہے ہیں؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم پیارے نبی کے حقوق کو پہچانیں، اور جو حق ہے آپ کا، جس تعظیم کا، جس ادب کا، جس احترام کا حق آپ کو ہے، وہ حق آپ کو دیا جائے، اور آپ کے اوپر اپنی جان لٹائی جائے، ایسی محبت آپ سے کی جائے کہ ویسی محبت نہ ہم اپنے بال بچوں سے کرتے ہوں، نہ اپنے ماں باپ سے کرتے ہوں، نہ اپنی جائیداد سے کرتے ہو، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی نہ کرتے، تب جا کے محبت کی کسوٹی پہ ہم اور آپ کھرے اتریں گے۔ دعویٰ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا ایک بار ہاتھ پکڑے ہوئے اللہ کے رسول چل رہے ہیں، حضرت عمر نے دیکھا موقع اچھا ہے، لاؤ آج اپنی محبت کا اظہار کر دیتا ہوں، کہنے لگے لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، الا من نفسی، سوائے میری جان کے۔ آپ نے فرمایا کلا والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں، پیارا نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر کہنے لگے لَأَنْتَ الْآنَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى مِنْ نَفْسِي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ حدیث سنیے پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے ایک آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں آدمی کے نزدیک اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور ایک روایت میں ومن نفسہ، اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ دعویٰ تو بہت لوگ کہتے ہیں، لیکن دعوے کی دلیل چاہیے، دعوے کے لیے دلیل چاہیے۔ صرف نبی سے عشق و محبت کا دم بھر لینا، صرف فرضی اور دکھاوے کے لیے ایک دن اچھل کود مچا لینا
اور ایک دن جشن منا لینے سے کیا محبت ثابت ہو جاتی ہے؟ دوستو یاد رکھو، محبت نعروں سے ثابت نہیں ہو سکتی، محبت فرضی دعووں سے ثابت نہیں ہو سکتی ہے، محبت گل گپاڑوں اور شور ہنگاموں سے ثابت نہیں ہو سکتی ہے، محبت جلسے جلوسوں سے ثابت نہیں ہو سکتی ہے، محبت برقی کمکمے سجا لینے سے ثابت نہیں ہو سکتی ہے، محبت ہری جھنڈیاں لگا لینے سے ثابت نہیں ہو سکتی ہے، محبت ہری پگڑیاں پہن لینے سے ثابت نہیں ہو سکتی ہے، محبت کے لیے دلیل چاہیے۔ لاؤ دلیل ذرا دیکھتے ہم بھی۔ پیمانہ دیا ہے ہمارے نبی نے، حدیث پڑھتا، صحیح مسلم کی حدیث، اور اس پیمانے پہ آپ ناپ کے دیکھیے حدیث کیا کہتی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اشد امتی حبا لی ناس یکونون من بعدی، مجھ سے بے پناہ محبت کرنے والے لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے۔ میرے اوپر جو جان لٹانے والے ہیں نا، جو بے پناہ مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں۔ لو رآنی احدہم بأہلہ ومالہ، ایک آدمی ان میں سے یہ تمنا کرے گا، کاش کی وہ میری ایک جھلک پا لیتا، کاش کی وہ میرا دیدار کر لیتا، لیکن اس کے نتیجے میں اگر کہہ دیا جائے تمہیں اہل و عیال کی قربانی دینی پڑے گی، مال و دولت سے ہاتھ دھونا پڑے گا، وہ اس کے لیے فوراً تیار ہو جائے۔ مال لے جاؤ، دولت لے جاؤ، اہل و عیال لے جاؤ، صرف پیارے آقا کے چہرے کی ایک جھلک مجھے دکھلا دو۔ ناپو ذرا اس کسوٹی، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں کسوٹی دی ہے۔ محبت کے لیے عملی دلیل چاہیے کہ ایسے لوگ میرے بعد آئیں گے، وہ میری ایک جھلک دیکھنے کی تمنا رکھتے ہوں گے، لیکن اس کے لیے اگر کہا جائے مال کی قربانی دے دو، فوراً تیار، اہل و عیال کی قربانی دے دو، فوراً تیار۔ ایسی محبت کی جب بات کی جائے گی نا، تو یہ جتنے حلوے کھچڑے والے ہیں اور شور ہنگامہ مچانے والے ہیں، ایک دن کی جھوٹ موٹ اور فرضی محبت کا شاخسانہ جو کھڑا کرنے والے، یہ سب غائب ہو جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا کون کہاں۔ دوستو، محبت پیارے نبی کی ہمارے دلوں میں پروان کیسے چڑھ سکتی ہے؟ اس کے لیے ابھی میں نے ایک پیمانہ آپ کو بتایا۔ دوسرا پیمانہ یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم تلاش کریں، آپ کی سنتوں کو ہم ڈھونڈیں، ایک دن کے لیے نہیں، پورے سال ہم آپ کی سنتوں کو تلاش کریں اور آپ کی سنتوں پہ جان دیں، آپ کے نقش قدم کی پیروی کریں، تب دوستو یہ محبت کا عملی ثبوت ہوگا۔ ایک دن صرف جشن منا لینا، صرف ڈیگیں ٹھنکا لینا، اور ایک دن اچھل کود مچا لینا اور سال بھر کے لیے غائب ہو جانا، یہ محبت نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، میری ابتدا کرو۔ دیکھیے ایک چیز یہ ہوتی ہے، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اور ایک چیز یہ ہے کہ ہم سے محبت کی جاتی ہے۔ ایک دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اور ایک چیز یہ ہے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں دعوے کے لیے دلیل لانی پڑے گی، اور اللہ نے دلیل اور معیار کس کو بنایا؟ نبی کی اتباع کو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلو، میری اقتدا کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ ہو، اور آگے انعام کی بارش ہو رہی ہے، صرف اللہ محبت نہیں کرے گا،
تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی کہہ دیجئے تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی پیروی کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر لوگ اعراض کرتے ہیں، اگر لوگ چہرہ پھیر لیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ سن لو کافروں کو پسند نہیں کرتا. معلوم یہ ہوا جو نبی کی سنت سے چہرہ پھیر لے، نبی کے طریقے سے اعراض کر لے، اس کا شمار مومنوں میں نہیں ہوتا، وہ کافروں کی روش اختیار کر لیتا ہے. اچھا دیکھو، نبی کی اطاعت ایک طرف اور نبی کی نافرمانی ایک طرف، دونوں کو ذرا کمپیئر کر کے دیکھ لو. اور یہ کمپیئر اللہ نے کیا ہے. آیتیں پڑھیے، اطاعت پہ ثواب کتنا ہے اور بغاوت اور نافرمانی کا گناہ کیا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا زبردست طریقے سے وہ کامیاب ہو جائے گا. اور جو نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا بہت بڑی واضح گمراہی میں چلا جائے گا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی باؤنڈریز کو کراس کر جاتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اس کو ایسی آگ میں ڈالیں گے جہاں وہ ہمیشہ جلے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. دوسری جگہ اللہ فرماتے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے گا، کیا اللہ فرماتے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا، جدھر پھرتا ہے ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جہنم میں اسے ڈالیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کتنا برا ٹھکانہ ہے. عین وہ دن جس دن کو لوگوں نے نبی سے عشق و محبت کا سب سے بڑا دن قرار دے لیا ہے، جس دن لوگ سب سے زیادہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہی عاشق رسول ہیں، باقی سب گستاخ رسول ہیں، جبکہ یہ عشق کا لفظ ہی نبی کے لیے زیب نہیں دیتا. عشق کا لفظ یہ شہوانی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے. کوئی اپنے ماں باپ سے نہیں کہے گا میں ان سے عشق کرتا ہوں. عشق کا لفظ ہی اپنے آپ میں یہ نبی کے لیے، میرے بھائیوں، یہ نبی کا ادب نہیں ہے، نبی کے لیے گستاخی ہے. لیکن چلو مان لیتے جو سب سے بڑا دن جس کو انہوں نے معیار قرار دے دیا، کیا اس دن یہ نبی کی سنتوں کو فالو کرتے؟ سب سے زیادہ تو دھجیاں اسی دن بکھیرتے. سب سے زیادہ اگر مسجدیں ویران ہوتی ہیں، عین وہ دن جس دن کو انہوں نے سب سے بڑا دن مان لیا. اور نبی سے محبت کا ڈھڈورا پیٹنے کے لیے جس دن کو علامت کے طور پہ اور بڑھ چڑھ کے ہر سال نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں سڑکوں پہ ہو رہی ہیں. کعبۃ اللہ اور روضہ مطہرہ کی جھانکیاں بنا کے لگائی جاتی ہیں، ان کی شبیہیں بنائی جاتی ہیں. بڑے بڑے جو فیمس آل ورلڈ فیمس قسم کے جو مزار ہیں، خانقاہ ہیں، درگاہ ہیں، ان کی جھانکیاں بنا کر کے سڑکوں پہ لگا دی جاتی ہیں. اور شام ہوتے ہوتے انہیں مسمار کر دیا جاتا ہے، انہیں توڑ دیا جاتا ہے. وہ محبت جس وقت تم نے یہ جھانکیاں بنا کے محبت کا اظہار کرنا چاہا تھا، شام ہوتے ہوتے تمہاری محبت ہوا ہو گئی. سب سے زیادہ مسجدیں اسی دن ویران ہوتی، سب سے زیادہ ہنگامے اسی دن برپا ہوتے ہیں. مرد و عورت کا اختلاط. پچھلے سال میں ایسے ہی ممرا اسٹیشن پہ جب اترا تو میں پھنس گیا جلوس میں. میں نے آن لائن دوستوں کو دکھانے کی کوشش کی تھی، لائیو وہ منظر میں نے چلایا تھا. 4 کلومیٹر میں پیدل گیا، کوئی سواری نہیں، کوئی راستہ نکلنے کا نہیں تھا. دوستو ایسی ایسی حرکتیں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس جلوس کے اندر کی ابلیس سب سے زیادہ خوش ہوتا رہا ہوگا اس دن.
کہا جاتا ہے نا سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سب سے زیادہ ابلیس کو خوشی ہوگی کہ میرا داؤ چل رہا ہے, میرا جال جو میں نے بچھایا تھا لوگ الحمدللہ پھنس رہے اس میں. ابلیس سب سے زیادہ اس دن خوش ہوتا رہا ہوگا. ایسی ایسی حرکتیں نبی سے عشق و محبت کے نام پہ میں نے لائیو و منظر ٹیلی کاسٹ کیا تھا اپنے موبائل سے. اللہ اکبر. مرد و عورت کا اختلاط, موسیقی اور گانے پیارے نبی کی کان میں کبھی بھی گانے کی آواز نہیں کی. یہ کون سی محبت ہے کہ آج محبت کے نام پہ شادیانے بجائے جاتے ہیں, ڈی جے بجائے جاتے ہیں, موسیقیاں بجائی جاتی ہیں. تو دوستو محبت کے لیے ضرورت ہے کہ پیارے نبی کی سنتوں پہ ہم جان دیں, پیارے نبی کی اطاعت کریں, اور نبی کی اطاعت یہ اللہ کی عرش والے کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ, جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا مولا کی نافرمانی کی. کبھی آپ نے سوچا اس حدیث پہ غور کیا کیوں پیارے نبی کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری؟ کیوں؟ پیارے نبی دین کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے تھے, جو کچھ بولتے تھے وہ چیز اللہ کی طرف سے وہی ہوا کرتی تھی. تو گویا اگر کوئی نبی کی فرما برداری کر رہا ہے وہ عرش والے کی فرما برداری کر رہا ہے, اگر کوئی نبی کی نافرمانی کر رہا ہے تو وہ عرش والے کی نافرمانی کر رہا ہے. محبت کے لیے دوستو ضرورت ہے ہم ویسی محبت کریں جیسی محبت صحابہ کرتے تھے. سب سے زیادہ اگر نبی سے محبت کا دعویٰ کسی نے کیا ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے, لیکن صحابہ نے جو کہا اس سے کہیں زیادہ کر کے دکھا دیا. جان کی ضرورت پڑی تو جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا, مال کی ضرورت پڑی تو مال کے دہانے کھول دیے. جو بھی قربانی کی ضرورت پڑی صحابہ نے وہ قربانی پیش کی. تو دعویٰ بھی تھا, دلیل بھی تھی. ہمیں آج اسی دعوے اور اسی دلیل کی ضرورت ہے, اسی عملی مظاہرے کی ضرورت ہے جو عملی مظاہرہ نبی کے صحابہ نے کیا. بے چین ہو جاتے, کیسی محبت تھی. حضرت ثوبان قید کر کے لائے گئے تھے, کائنات کے امام مدنی سردار نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا. کہا ثوبان جاؤ تم آزاد ہو. کہنے لگے محمد کی غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان کر دوں گا. اب تو آپ نے مجھے اپنا غلام بنا لیا, اب میں کہیں جانے والا نہیں, اب میں آپ ہی کی خدمت کروں گا. آزادی ملنے کے بعد بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہے حضرت ثوبان. امام قرطبی لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں, تھوڑی دیر اگر ثوبان پیارے آقا کے چہرے کا دیدار نہیں کر پاتے تو بے چین ہو جاتے تھے. ایک بار نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے, بدن کمزور سا ہے. یہ محبت ہے, اپنے آپ کو نبی کی محبت میں گلا دیتے تھے لوگ. آج صرف شور ہنگامے ہیں, دکھاوے کی فرضی محبتیں ہیں. نبی کی سنتیں قربان ہوتی رہیں اور تم جشن مناتے رہو, اچھل کود مچاتے رہو اور کہو کہ ہم محبت کے دعوے دار ہیں. کائنات کے امام پوچھتے ہیں ملذی غیر لونک یا ثوبان, او ثوبان بتاؤ آخر تمہارے چہرے کی رنگت کیوں بدل گئی, تمہارا جسم اتنا کمزور کیوں ہو گیا؟ کہنے لگے آقا میں کیا بتاؤں, جب میں یہ سوچتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے جائیں گے میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا. آج مجھے جب آپ کی یاد آتی ہے بال بچوں کو چھوڑ کر بھاگا بھاگا چلا آتا ہوں, آپ کے چہرے کا دیدار کر لیتا ہوں تو میرے سینے کو میرے دل کو قرار آ جاتا ہے. لیکن جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے پتا نہیں میں جنت میں جاتا بھی ہوں کہ نہیں. اگر میں جنت سے پھسل گیا تو میں تو آپ کے چہرے کا دیدار بھی نہیں کر پاؤں گا, اور اگر مجھے جنت مل بھی گئی تو آقا آپ کو اللہ اتنا اونچا مقام عطا کرے گا میں اس مقام کے بارے میں سوچ نہیں سکتا, میں تو آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. پھر میں جنت میں آپ کے چہرے کا دیدار کیسے کروں گا؟ یہ سوچ کر کے اندر اندر میں گھل رہا ہوں, میرا بدن کمزور ہو رہا ہے, میری رنگت پھیکی پڑ رہی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد میں آقا کے چہرے کا دیدار کیسے کروں گا. قرآن کی آیت اتر گئی,
حضرت صوبان کے حق میں سورہ نساء کی آیت اتر گئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ صوبان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، دل سے اللہ رسول کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ رسول کی باتوں کو مان لیتا ہے، قیامت کے دن وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر مولا کا انعام ہوا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہوں گے۔ نبی نے صاف فرما دیا، یحشر المرء مع من احبا، جس سے دنیا میں تم محبت کرو گے، قیامت میں تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اب فیصلہ کرو کہ تم کس کے ساتھ اٹھایا جانا پسند کرتے ہو۔ ہمارے بچے آج آئیڈیل بناتے، ناچنے گانے والوں، اسٹیٹس لگاتے ہیں، ان کی نقالیاں کرتے ہیں، ان کے جیسا ہیئر اسٹائل، ان کے جیسا پینٹ پھاڑ لیا، ان کے جیسا کانوں میں بالیاں پہن لیا، ان کے جیسا چولے اور نہ جانے کڑے اور دھاگے پہن لیے۔ کیوں؟ انہوں نے ان کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا۔ آپ چاہتے ہو کہ نہیں نچنی ہو اور گویوں کے ساتھ تمہارا حشر ہو؟ ارے چاہتے ہو اگر کہ تم نبیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ، صدیقین کے ساتھ اٹھائے جاؤ، پیارے آقا پہ جان لٹاؤ، پیارے آقا کے صحابہ پہ جان لٹاؤ، انشاءاللہ تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو۔ اچھا، آپ کہو گے کہ صوبان نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا، پیارے نبی کے چہرے کے دیدار کے لیے اتنا تڑپتے رہے کہ اپنے آپ کو بھلا لیا۔ عملی طور پہ بھی ذرا کوئی نمونہ بتا دیجیے، مستدرک حاکم کی روایت سن لیجیے۔ صرف یہ محبت زبانی نہیں تھی، پیارے نبی نے ایک بار کہا مجمع میں، من یتکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا انا اتکفل لہ بالجنہ۔ اس پوری محفل میں کون ہے جو اس بات کی ضمانت لے لے، اس بات کا ایگریمنٹ لے لے کہ آج کے بعد وہ اللہ کے بندوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، کوئی بھی حاجت ضرورت اپنے اللہ سے کرے گا، اس کے سامنے پیش کرے گا، کسی انسان سے کچھ نہیں مانگے گا، میں اس کے لیے محمد عربی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ لوگ سنکوچ میں پڑ گئے، یار بہت مشکل ہے اس کو تو نبھانا۔ حضرت صوبان آگے بڑھے، آقا میں اس کے لیے تیار ہوں، مرتے دم تک میں یہ ایگریمنٹ کرتا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا میری آخری سانس تک کسی سے میں کچھ نہیں مانگوں گا، کچھ سوال نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے عملی مظاہرہ، یہ ہے دلیل۔ میں نے کہا صحابہ سب سے زیادہ دعویٰ کرتے تھے، صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، کرے گا کوئی؟ احد کی لڑائی ہو رہی ہے، ایک وقت ایسا مشکل گھڑی آتی ہے احد کے اندر، صحابہ کے بھی پیر اکھڑ جاتے ہیں، صحابہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، ایسی مشکل گھڑی سچویشن آ جاتی ہے، جیتی ہوئی لڑائی تقریباً ہار میں بدلنے والی تھی۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند جانثار صحابہ آپ کا ڈیفنس کر رہے تھے، مسلمانوں کے پیر اکھڑ چکے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تیر انداز تھے، جب کوئی تیروں سے بھرا ہوا تھیلا لے کر گزرتا تھا، کائنات کے امام کہتے تھے انصرھا لابو طلحہ، اس کو طلحہ کے سامنے بکھیر دو، یہ چن چن کر کے مشرکوں کو ماریں گے، ان کا نشانہ خطا نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول اپنی ایڑیاں اٹھا کر کے دیکھنا چاہتے تھے، بلند ہو کر کے دیکھنا چاہتے تھے مشرک کس حال میں ہے، میرا گھیراؤ کر رہے ہیں، کہاں ہے؟ حضرت ابو طلحہ بے چین ہو جاتے تھے، کہتے تھے لا تشرف بابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ایڑیاں بلند مت کیجئے، کہیں دشمن کا کوئی تیر آئے گا، آپ کے کلیجے میں لگے گا، آپ کے سینے میں لگے گا، نہری دون نہری کا، میرا سینہ آپ کے سینے کے بچاؤ کے لیے کافی ہے، جو بھی تیر آئے گا پہلے ابو طلحہ کے سینے پہ لگے گا۔ یہ محبت ہوتی ہے۔ حضرت ابو دجانہ انصاری، سماک ابن خرشہ انصاری ان کا نام تھا، پتا ہے پیارے نبی نے ایک تلوار نکالی، کون اس تلوار کو لے گا اور مشرکوں کے صفایا کرے گا؟ بہت سارے لوگوں نے ہاتھ بڑھا دیا،
اللہ کے رسول نے شرط لگا دی، من یاخذ ھذا السیف بحقہ، کون ہے جو یہ تلوار لے گا میرے ہاتھ سے لیکن اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ سارے لوگوں نے ہاتھ کھینچ لیے، حضرت ابو دجانہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول لائیے تلوار مجھے دیجیے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَفَلَقَ بِهِ عَامَ الْمُشْرِكِينَ، جب نبی سے ایگریمنٹ لے لیا ابو دجانہ نے، گھس گئے مشرکوں کی صفوں میں اور مشرکوں کی کھوپڑیاں توڑ کر کے رکھتی حضرت ابو دجانہ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، ایک موقع آتا ہے صرف 12 انصاری صحابہ کا ڈیفنس کر رہے ہیں، ایک ایک کر کے پیارے نبی کے سامنے لڑ رہے ہیں، جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ حضرت طلحہ کہتے اللہ کے رسول میں لڑوں گا، آپ کہتے پیچھے آ جاؤ، پیچھے آؤ ابھی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ 11 صحابہ نبی کے نگاہوں کے سامنے جام شہادت نوش کر لیتے، آخر میں ابو طلحہ بن عبید اللہ انصاری اکیلے بچتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں آگے آؤ طلحہ، اب دیکھنا ہے، تمہاری بہادری میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فقاتل قتال ال11، وہ 11 صحابین کے ساتھی جو شہید ہو گئے تھے 11 لوگوں کی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ اکیلے نبی کا ڈیفنس کر رہے ہیں، اکیلے نبی کا ڈیفنس کر رہے ہیں۔ ایک انگلی کٹ جاتی ہے، ہاتھ سے بولتے ہیں، جیسے ہم لوگ درد ہوتا ہے نا کہیں کٹتا تھا سی بولتے ہیں، عربی میں ہاتھ سے بولتے ہیں درد کے احساس کے لیے، ہاتھ سے بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں طلحہ کاش کی تم بسم اللہ بول لیتے، جب تمہاری انگلی کٹی تھی اگر تم بسم اللہ بول لیتے لرفعت کل ملائکہ، تو ملائکہ تمہیں آسمانوں میں اٹھا لے جاتے، اتنا اونچا تمہارا مقام۔ ایک صحابیہ بھی لڑ رہی تھی، بات ختم کروں، شاید بہنیں بھی سنتی ہیں۔ احد کی لڑائی میں جو مردوں نے قربانیاں دی اور نبی سے محبت کا جو عملی نمونہ پیش کیا، دعوے کرنے کو تو ہر کوئی اچھل کود مچا لیتا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے بڑے بڑے ٹائیں فیش ہو جاتے ہیں۔ ام عمارہ نام ہے، سنا ہے؟ نصیبہ بنت کعب المازنیہ الخزرجیہ الانصاریہ۔ دائیں نبی دیکھ رہے ہیں تو ام عمارہ لڑ رہی ہیں، بائیں دیکھ رہے ہیں تو ام عمارہ لڑ رہی ہیں، آگے دیکھ رہے ہیں تو کبھی آگے سے لڑ رہی ہیں کبھی پیچھے سے لڑ رہی ہیں۔ ابن قما بدبخت جس نے نبی کو نیزہ مارا تھا اور آپ کو زخمی کر دیا تھا، دوڑاتی ہیں، ایک خاتون ہے، صنف نازک ہے لیکن بہادری دیکھیے، ایمان کی قوت دیکھیے، پیارے نبی سے محبت دیکھیے۔ ابن قما کو دوڑا کر کے ایک تلوار کا ایسا وار کرتی ہے نا، 2 زرہیں پہنے ہوئے تھا بدبخت، اثر نہیں کرتا ہے۔ نبی دیکھتے خاتون مجھ سے اتنی محبت، ایک خاتون کا ایمان اتنا مضبوط، لڑائی چل رہی ہے، نبی پوچھتے ہیں ام عمارہ تمہارے اندر جو جرات ہے، جو طاقت ہے دوسرے میں نہیں، ام عمارہ دل میں کوئی خواہش ہو تو بتا دو، کوئی تمنا ہو تو بتا دو۔ دنیا کی کوئی تمنا نہیں، دنیا کی کوئی تمنا نہیں، جو اللہ رسول کا ہو جاتا ہے دنیا اس کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں رہتی۔ کہتی ہیں اللہ کے رسول کوئی تمنا نہیں ہے، تمنا جو ہے تو صرف اتنی ہے میرا شوہر بھی لڑ رہا ہے، بھائی بھی لڑ رہا ہے، بیٹا بھی لڑ رہا ہے، میرے خاندان والوں کے لیے اللہ کے رسول دعا کر دیجئے ان یجعلنی اللہ رفقاک فی الجنہ، جنت میں ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ جنت میں تو انہیں میرا رفیق بنا دینا۔ ایسی ایسی قربانیاں دوستو، جان کی بھی قربانیاں، مال کی قربانیاں، اہل و عیال کی قربانیاں۔ تو ضرورت ہے اس بات پر دوستو کہ ہم صحابہ کی سیرت پڑھیں، اگر ہم چاہتے ہیں سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیوست ہو جائے، ہم نبی کی سنتوں کو تلاش کریں، صرف مسجد میں نہیں، صرف مسجد میں سنتیں لوگ تلاش کرتے ہیں، مسجد کے باہر بھی، بازار میں اللہ کے رسول کیسے ہوتے تھے، گھر میں کیسے ہوتے تھے، دوستوں کی محفل میں کیسے ہوتے تھے، نجی محفل میں کیسے ہوتے تھے، اٹھتے تھے کیسے، بیٹھتے تھے کیسے، چلتے تھے کیسے، پھرتے تھے کیسے، آپ کی نشست و برخاست کیسی ہوا کرتی تھی، قضاء حاجت کے لیے آپ کیسے جاتے تھے، ہر چیز میں نبی کی سنت کو فالو کرو دوستو، تب یہ نبی سے محبت کا عملی ثبوت ہوگا، دیکھ کر کے لوگ پہچان جائیں نبی کا امتی جا رہا ہے، یہ نبی کا امتی جا رہا ہے۔ تو دوستو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح امت محمدیہ پہ اتنا کرم کیا، احسان کیا،
کہ اس نے پیارے نبی کو اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر کے بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ تو پیارے نبی کی محبت ہمارے سینوں میں پیوست کر دے۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ جان لٹاتے رہیں، آپ کے نقش پا کی پیروی کرتے رہیں، آپ ہی کو اپنا اسوہ، اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ بنائے۔ آپ کے صحابہ نے جس طرح محبت کی ہے اس طرح کم از کم اس کی اتنا تو نہیں اگر کر سکتے تو کم از کم ہم ایک جھلک اور ایک ادنا سی جھلک ضرور پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو صحیح معنوں میں پیوست کر دے، ہم آپ کو وہ مقام دے جو اللہ نے آپ کا مقام متعین کیا ہے۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں شرک و بدعت سے اپنے دامن کو بچاتے رہیں، رسم و رواج سے، مختلف خرافات سے اللہ تعالیٰ ہمیں تو دور رکھنا، ہمیں صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا گرویدہ بنا کر کے اے اللہ دنیا میں زندہ رکھنا۔ آمین وما توفیق اللہ باللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔